السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اگوسٹا عبدوز سکینڈل کے بارے میں کہ یہ سکینڈل کیا تھا اور فرانس کے سابقہ حکومتی اہلکاروں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس سکینڈل کو کیوں دبا دیا گیا۔ یہ بات ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر جس میں 8 مئی 2002 کو ایک خودکش بمبار نے اپنی گاڑی ایک وین سے ٹکرا دی، جس میں 11 فرانسیسی انجینئر سمیت 14 لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ فرانسیسی انجینئر ایک فرانس کی کنسٹرکشن کمپنی DCN کے ملازم تھے۔ یہ پاکستان میں اگوسٹا عبدوزوں کی تیاری کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو اس تحقیقات کے دوران کہ یہ ان پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں پاکستان اور فرانس کی اہم شخصیات پہ کمیشن کا ایک سکینڈل سامنے آیا کہ انہوں نے کمیشن کی رقم حاصل کی ہے، جسے کراچی افیئرز کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک پوری کہانی پہ جاتے ہیں کہ یہ ایک سکینڈل اور یہ ایک معاہدہ کیسے بنا۔ یہ بات ہے 90 کی دہائی کی، جس میں 1992 میں نواز شریف کے دور میں یہ ایک منظوری دی گئی کہ 53 کروڑ ڈالر کی ہم عبدوزیں خریدیں گے۔ تو جب یہ منظوری دی گئی کہ تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی نیوی کی طرف سے کہ یہ فرانس، برطانیہ اور سویڈن کا دورہ کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ کس ملک کی عبدوزیں سب سے اچھی ہیں، ہم وہ خریدیں گے۔ جب اس کمیٹی نے ان ممالک کے دورے کیے تو یہ اس تحقیقات پہ پہنچے، انہوں نے سفارش کی کہ سویڈن کی ہم عبدوزیں خریدیں گے۔ لیکن بعد میں نیوی کے جو چیف تھے سعید خان، انہوں نے دوبارہ ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی دوبارہ سفارشات مرتب کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ کون سے ملک کی سب سے اچھی عبدوزیں ہیں۔ تو وہ دوبارہ دوسری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ فرانس سے اگوسٹا 90 عبدوزیں خریدیں گے، اور یہ معاہدہ بے نظیر کے دور میں مثلاً کہ 1994 میں طے پایا کہ فرانس کے ساتھ کہ پاکستان فرانس سے 3 عبدوزیں خریدے گا، ایک فرانس میں تیار ہوگی اور دوسری 2 پاکستان میں۔ تو یہ جو فرانس کی کمپنی DCN کے ملازم انجینئر پاکستان میں باقی 2 عبدوزوں کی تیاری کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ان پہ یہ حملہ ہوا۔ پاکستان نے اس حملے کا الزام القاعدہ پہ لگا دیا، لیکن بعد میں ایک کتاب پبلش ہوئی جس کا نام تھا دی کنٹریکٹ اینڈ افیئر سازگوزی، یعنی یا کراچی افیئر، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ حملہ القاعدہ کی طرف سے نہیں کیا گیا بلکہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی حمایت یافتہ تنظیم نے یہ حملہ کیا ہے۔ اور اس کتاب میں DCN کمپنی کی خفیہ رپورٹ کا بھی تذکرہ کیا گیا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کمیشن کی رقم کی عدم دستیابی پر یہ ایک ISI کا ایک رد عمل تھا۔ اب بات یہ سامنے آئی کہ یہ جو حملہ کیا گیا تھا یہ ایک انتقامی کارروائی تھی، مثلاً کہ جو کمیشن طے ہوا تھا دونوں پارٹیز کے درمیان وہ ایک پارٹی کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ حملہ کیا گیا۔ اب وہ جو رقم تھی یہ پاکستان سے فرانس میں منتقل ہوئی خفیہ آف شور کمپنی کی ذریعے۔ اس کے بعد یہ ہوا کمیشن کی یہ جو رقم تھی یہ پاکستان سے فرانس میں آف شور کمپنی کے ذریعے منتقل ہوئی، لیکن بعد میں وہاں سے یہ پھر دوبارہ پاکستان میں رقم آنی تھی کمیشن کی ادائیگی کے لیے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس وقت یہ معاہدہ طے ہوا تھا اگوسٹا عبدوزوں کا، اس وقت جو فرانس کے وزیر اعظم تھے ایڈورڈ بالاتور، وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، لیکن بعد میں جو ان کے صدر تھے ژاک شراک، اس نے اس کو پاکستان ٹرانسفر ہونے سے روک دیا۔ اب یہ جو پاکستان رقم آنی تھی یہ پاکستان کے کچھ سیاسی اور عسکری لوگوں میں تقسیم ہونی تھی، جو بھی معاہدے میں شامل تھے ان کو سب نے یہ اس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ لیکن آج تک پاکستان میں صرف ایک بندے کا نام اس سکینڈل میں سامنے آیا ہے جسے تھوڑی بہت سزا ہوئی ہے، دوسرے سب کو چھپا دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ نیول چیف منصور الحق کا ہے۔ جو نیول چیف تھے منصور الحق کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا کہ اس الزام میں کہ ان پہ کرپشن اور رشوت لینے کا الزام ہے، لیکن وہ امریکہ شفٹ ہوئے، وہاں پہ گرفتار ہوئے اور پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ تو انہوں نے نیب سے پلی بارگن کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، انہوں نے رشوت کا 25% حصہ دے کے اپنی جان چھڑوا لی۔
اب اس سکینڈل میں اکیلے منصور الحق نہیں تھے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے سیاسی اور عسکری لوگ شامل تھے۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو اس وقت سعید خان تھے نیول چیف، لیکن بعد میں جتنے بھی نیول چیف یا بہت سے آفیسرز آئے انہوں نے اس سے کک بیکس اور اپنی رشوت اور بہت سا پیسہ کمایا ہے، لیکن ان سب کا تذکرہ نہیں ملتا، نہ انہیں ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ہم دوسری طرف دیکھیں تو فرانس میں اس میں جتنے بھی حکومتی شخصیات ملوث تھیں یا بہت سے دوسرے لوگ تھے، ان سب کو تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان میں اس معاملے کو تو دبا دیا گیا، لیکن فرانس اس کے آخر تک پہنچا کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ کون ملوث تھا، کیونکہ ان کے 11 تک انجینئرز جو تھے وہ مارے گئے تھے، کہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا مسئلہ بنا ہے۔ اب فرانس میں چند دن پہلے 6 افراد کو قید کی سزا ہوئی ہے کہ انہوں نے 18 لاکھ پاؤنڈ تک انہوں نے رشوت کی رقم اس سکینڈل میں حاصل کی ہے۔ پاکستان میں اس معاملے کو بالکل دبا دیا گیا، نہ نیب نے دیکھا، نہ دوسرے جتنے بھی ادارے تھے، انہوں نے جو بھی ان میں یہ نام آتے تھے انہوں نے سب کو دبا دیا، لیکن فرانس نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے سب کو ظاہر کیا، جو بھی ان کے وزیر اعظم تھے یا ان کے جتنے بھی حکومتی شخصیات تھیں انہوں نے سب کو ایکسپوز کیا ہے۔ اب آپ کی جو سکینڈل کے بارے میں رائے ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی روٹین وائز ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔